بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کچھ لوگوں کے سوالات ہیں جو ایک ایک کر کے جواب دینے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے اور نہ پانے پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دے اور جس سے چاہیں نہ دے، تو اس میں جس کو ہدایت نہیں ملی اس کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہدایت دی ہی نہیں، تو ہدایت نہ پانے والا کیا جہنمی ہوگا یا نہیں؟ اور اگر جہنمی ہوگا تو اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ ہدایت انسانوں اور جنات کے لیے مخصوص ہے۔ ہدایت ہمیشہ سے موجود ہے اور جن و انس میں سے ہر کوئی آزاد ہے، چاہے اس کو پہچان کر اس پر عمل کرے یا اس کو مسترد کر دے۔ جب جن و انس ہدایت سچائی کا پیغام کو غور سے سنتے ہیں تو یہ ہدایات انہیں سچائی کو پہچاننے میں مزید مدد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اس نے زیادہ دی ان کو ہدایت، اور اس نے دیا ان کو ان کا تقویٰ۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہاں ایک چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی قرآنی آیت قرآن کی باقی آیات کی روشنی میں ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ قرآن میں کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، بس بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب بندے کے پاس کیا اختیار ہے؟ قرآن کی دوسری مختلف آیات اس بات کی تشریح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں ایک تفریق کر دی ہے اور حق و باطل کو بالکل نمایاں اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ بندے کی اپنی خواہش ہے، وہ حق کو پسند کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے درست کیا اس کو، پھر الہام کیا اس کو اور اس کی بدی کو اور اس کے تقوی کو، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو۔ سورہ القاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہہ دو اے نبی کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو کوئی چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک تیار کی ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ، گھیر لیں گی ان کو اس کی تنابیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں؟ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔ سورہ الکابوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو جد و جہد کریں ہماری راہ، البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی اپنے راستوں کی طرف، اور بے شک اللہ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ سورہ شورا میں فرمان ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے۔ اور وہ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق گنہگار ہیں۔ سورہ ابراہیم میں فرمان ہے، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ لوگ جو حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کی طرف رجوع کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور جو حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود باطل اور برائی کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسندیدہ راستے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سزا دینے میں بھی
حق بجانے میں، کیونکہ انہوں نے حق کے ان پر ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو تسلیم قبول نہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ بہت کھل کر اور واضح طور پر بتاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 115، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد جو واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور پیروی کرے گا سوائے راستے کے مومنوں کے، ہم پھیر دیں گے اس کو جدھر وہ پھر گیا، اور ہم جھونکیں گے اس کو جہنم میں، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات سے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ لوگ جو حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کی طرف رجوع کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور جو حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود باطل اور برائی کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسندیدہ راستے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں۔ عیسائی، ایتھسٹ وغیرہ بعض اوقات سورہ ہود کی آیت نمبر 34 پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت نوح علیہ السلام کے لوگوں کے متعلق ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیر خواہی، اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری۔ اگر اے اللہ ارادہ رکھتا کہ بھٹکا دے تم کو، وہ رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نوح علیہ السلام یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کی قوم ساری حدیں پار کر چکی تھی، بلکہ اس عذاب کا مطالبہ کر رہی تھی جس سے ان کو پہلے ہی ڈرایا جا چکا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے ظالموں کو ان کے ہی پسندیدہ رستوں پر مقرر کر دیتے ہیں جو انہوں نے حق کو چھوڑ کر پسند کیے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہو جب قوم نوح سزا دیے جانے کے قریب تھی، کیونکہ یہی لفظ سزا اور تباہی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ جو اس نے نیک لوگوں کو بہکانے کا عزم کیا ہے۔ سورہ العرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولا بس باوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے رستے پر جو سیدھا ہے۔ اور سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا اے میرے رب، باوجہ اس کے جو تو نے بے راہ کیا مجھ کو، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے میں زمین، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو ان کافروں کو ان کے اعمال کا ذمہ دار کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آپ میرے بیان کو پورا اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو بات پوری اور صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ یہاں بھی یہ کہنے کی اصلی وجہ پورے معاملے کو نہ سمجھنا ہے۔ اللہ صرف ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو انتہائی ضد و کینہ کے ساتھ حق کے پیغام کو انکار کر دیتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو انکار کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں کو مہر لگا دینے کا کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہ کافر ہوتے ہیں جو انتہائی بےہودگی سے حق کو مسترد کر دیتے ہیں اور بجانب حق کوئی رجوع یا خواہش نہیں رکھتے۔ البقرہ آیت نمبر 7، النساء آیت نمبر 168 اور سورہ نحل آیت نمبر 106 تا 109 اس کی واضح مثالیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سوال کرنے والوں کو اس کا جواب مل بھی گیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی درست باتیں پہنچیں اور جو لوگ غلطی پر ہیں وہ اپنی غلطیاں سدھار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔